آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تابوت سکینہ کیا ہے، احادیث و قرآن پاک کی روشنی میں تابوت سکینہ کی کیا اہمیت ہے، پوری دنیا کے یہودی اس صندوق کے پیچھے کیوں پڑے ہیں، ایسی کیا چیز ہے اس صندوق میں، آخر تابوت سکینہ کیا ہے۔ تو ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق عطا فرمایا۔ یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوتا حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا اور آپ کی اولاد بنی اسرائیل کی ملکیت میں رہا۔ تفسیر کے مطابق اس صندوق میں تمام انبیاء علیہ السلام کے گھروں اور ان کی تصویریں موجود تھیں، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تصویر موجود تھی۔ یہ تمام تصویریں قدرتی تھیں۔ اس کے علاوہ صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصائے مبارک، جنتی لاٹھی، تورات شریف کے ٹکڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس مبارک، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے من و سلوہ، یہ تمام چیزیں اس صندوق کے اندر موجود ہیں۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہود تھا، جس کی نسل کو ہم یہودیوں کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے پاس آ گیا۔ یہودیوں کے پہلے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ صندوق آپ کے زیر استعمال رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ صندوق قوم کے سرداروں کے پاس چلا گیا۔ یہ صندوق بہت ہی بابرکت تھی، کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگ اس صندوق کے آگے جو بھی دعا مانگتے وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ قوم بدعمالیوں میں پڑ گئی اور سرکشی کرنے لگے۔ جب ان کا لالچ اور ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ پاک نے ان کو عذاب دینے کے لیے ان پر ایک قوم اعمال کا مقرر کر دی۔ اس قوم کے بادشاہ جالود نے ان پر انتہائی زبردست دعویٰ بولا اور ان کی بستیاں اجاڑ دی اور ان سے تابوت سکینہ چھین کر ساتھ لے گئے۔ مفسرین کے مطابق اس بادشاہ نے اس تابوت سکینہ کو گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ تابوت سکینہ کی اس بے حرمتی پر اس قوم عمالقہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ جس شہر کی گندگی کے ڈھیر پر یہ صندوق پھینکا گیا تھا، اس شہر میں ایک عجیب سی وبا پھوٹ پڑی، ایک ایسی وبا کہ جس کا علاج نہ مل سکا۔ ناظرین، پھر قوم عمالقہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس تابوت کو کسی دوسرے شہر منتقل کر دیا جائے۔ ایک کے بعد دیگر شہروں میں اس تابوت کو منتقل کیا گیا، لیکن حیران کن طور پر یہ وبا وہاں بھی پھیلتا گیا۔ پھر قوم کے علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ اس صندوق کو بنی اسرائیل کو واپس دے دیا جائے۔ پھر انہوں نے اس تابوت کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کے شہر کی طرف روانہ کر دیا۔ اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام نبی مبعوث ہوئے تھے۔ پھر صبح بنی اسرائیل کی قوم نے یہ دیکھا کہ یہ تابوت ان کے شہر واپس آ گیا۔ ناظرین، قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ان سے ان کے پیغمبر نے کہا، اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سکون و اطمینان کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ و ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ تابوت سکینہ دوبارہ حاصل ہونے پر اس قوم کے حالات میں ایک بار پھر سے بہتری آنے لگی، لیکن ان کے اعمال وہی رہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا۔ اس وقت تک یہ قوم خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارتی تھی اور تابوت سکینہ بھی ایک خیمے میں ہی رکھا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے لیے ایک عبادت گاہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، جسے ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے مقام پر عظیم و شان عبادت گاہ کی شکل تکمیل تک پہنچایا۔ پھر تابوت سکینہ کو خیمے سے نکال کر اس عبادت گاہ میں رکھ دیا گیا۔ اس عبادت گاہ کے تابوت والے حصے میں انبیاء اور سب سے بڑے عالم کے سوا کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی انگوٹھی مبارک بھی اس تابوت میں محفوظ کر دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے کی بات ہے۔ عراق کے بادشاہ بخت نصیر نے بنی اسرائیل پر چڑھائی کر دی، کتنے کو جان سے مار دیا، لاکھوں کو غلام بنا دیا، بیت المقدس کو تباہ کر دیا۔ اس میں رکھے تابوت سکینہ کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ دنیا بھر کے لوگ آج بھی اس تابوت سکینہ کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔
فلسطین کا بہت سا علاقہ انہوں نے چھان مارا، لیکن تابوت سکینہ کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس تابوت سکینہ کا علم صرف اس پاک ذات کو ہے۔ آخر اس بادشاہ کے پاس سے یہ تابوت سکینہ کہاں گیا اور آج تک کہاں ہے؟ جزاک اللہ۔